رنگیلے کا نام سنا ہوگا۔ رنگیلا ہمارے مشہور کامیڈی اداکار تھے۔ 96 میں ہم نے سٹیج کے فلم کے اداکاروں میں کام کیا، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، ان کو لانا بٹھانا بات کرنا۔ جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے جی، میں نے آنسو گیس تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ چپ وہاں بھی ایکٹیویٹ تھی کہ ایسے زارو قطار رو رہے تھے۔ انہیں کھڑے ہو کے جب بیان ختم ہوا کہ میرے بھی 3 دن لکھو، میں 3 دن کے لیے جماعت میں جاؤں گا۔ کہنے لگے میں نیپال گیا، فلم کی شوٹنگ تھی، تو وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، مسلمان نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، صرف ہندو۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں وہ کیا ہے، تو میں نے میک اپ مین سے کہا مجھے پنڈت بناؤ، میک اپ۔ وہ سر سے بال تو بالکل اڑ گئے تھے، تو اس نے چوٹی لگا دی لمبی کر کے، ادھر رنگ لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے۔ تو انہوں نے 2 پیلے کپڑے، کہنے لگے میں نے 2 پیلی چادریں لے لی اور 2 کڑے لے لیے لکڑی کے، اور ایسے جوتا بھی پنڈتوں جیسا، اور کوئی پیسے لے لیے ٹوٹے ہوئے۔ اور میں جب پہنچا دروازے پر تو میں نے نعرہ لگایا ہرے رام۔ تو اب ایکسپریشن تو ان کا اپنا ان کا پیشہ تھا، تو انہوں نے سمجھا بدنی ہے کیڑا بلا مہاراج آ گیا۔ ان کا مہاراج جے مہاراج، وہ سارے وہ گیٹ کیپر جے مہاراج۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو یہ بڑے چلے اس چال سے، تو لوگ آ کے پاؤں چھونے لگے، یہ پیسے تقسیم کرنے لگے، تو اور ان کے نعرے لگ گئے مہاراج کی جے مہاراج جے مہاراج۔ کہنے لگے میں نے بڑی چس سہی لے ہوئے تو کم ہی بن گیا۔ اور تھوڑی دور گیا تو کہنے لگے میرا کلیجہ اچھل کے یہاں آ گیا کہ آگے میں نے کیا دیکھا، ایک فل سائز سونے کی گائے تھی اور سارے ہندو اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا اوہ کم بخت، وہ تو آیا کیوں تھا؟ اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے، اور سجدہ نہیں کرتا تو تیری جان جاتی ہے، اب کیا کرے گا؟ کہنے کہ میرے تو خانیوں چھوٹ گئی، پر خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں چلتا گیا۔ جب قریب آیا تو میں نے کہا یا اللہ تو گوار ہے، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس امت کو بڑا امتیازی بنایا ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری نا، تورات، تو انہوں نے اس میں پڑھے اس امت کے حالات، تو گئے کوہ طور پر، کہنے لگے یا اللہ انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، وہ بھلائی کے داعی ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے آخری نبی کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا۔ یا اللہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی۔ تورات، زبور، انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی، صرف نبی کو یاد تھی، نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے۔ میرا شاگرد میرے مدرسے میں رمضان آیا، چھٹیاں ہو گئیں، کوئی حافظ پڑھانے والا نہیں تھا، وہ صبح بیٹھتا تھا، شام تک ایک پارہ یاد کر کے عشاء میں سنا دیتا تھا۔ اس نے 1 مہینے میں قرآن یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا۔ اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد عطا فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت۔ پھر کہ یا اللہ اجد فی الالواح امتا
कफ़ारत ज़ुनूबिहिम अस्सलावातुल खम्स, उनके तो गुनाहों का कफ़ारा उनकी नमाज़ें बन जाएंगी। वो फजर पढ़ेंगे, रात के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे, फजर और ज़ोहर के दरमियान के माफ़ हो जाएंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, इशा पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी शीट साफ़ होती रहेगी। या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे, तो अल्लाह ने कहा तिलका उम्मत अहमद का रब्बे अजिद फिल अलवाह उम्मतन युक़ातिलून फ़ुसूल अद-दलाला हत्ता युक़ातिलुल अअवरल कज़्ज़ाब रब्बिजअलहु उम्मती क़ाल तिलका उम्मत अहमद। कहा या अल्लाह मैं एक उम्मत का हाल देखता हूँ जो हर बातिल की सरकोबी करेंगे और अपने दीन की हिफाजत करेंगे, यहाँ तक कि दज्जाल से भी लड़ेंगे। या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। का तिलका उम्मत अहमद, वो अहमद की उम्मत। रब्बे अजिद फिल अलवाह उम्मतन सदक़ातुहुम फ़ी बुतूनिहिम याकुलूनहा रब्बिजअलहुम उम्मती। या अल्लाह एक उम्मत आ रही है जो ज़कात खाएगी। ज़कात शायद आप में से किसी को मालूम हो, किसी को ना हो। बनु इसराइल की ज़कात गरीबों के लिए नहीं थी। ये उस वक्त तो सोना चांदी होता था। सोने चांदी की थैली पहाड़ के ऊपर रखी, ऊपर से आग आके जला देती थी, ज़कात कबूल हो गई। अगर ये माल हराम होता था तो आग नहीं जलाती थी, ज़कात कबूल नहीं हुई। जानवरों की ज़कात, जानवर को चोटी पर खड़ा करते थे, आग आके जला देती थी, कबूल हो गया। नहीं जलाया तो ये हराम माल है। इस उम्मत की ज़कात मालदारों से लेकर गरीबों को दे दी जाती। उनके गरीबों के लिए ज़कात के अलावा नफली सदक़े का हुक्म था। लेकिन इस उम्मत के साथ तो अल्लाह ने लॉर्ड किए हैं, लॉर्ड। सदका ज़कात तो है ही है। एक और मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैं तो तबाह हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कि मैं रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया। हमने कहा अच्छा, तो फिर एक ग़ुलाम आज़ाद करो। कहा जी मैं गरीब बंदा, मैं कितों करूँ? कहा अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहा जी मैं तो खुद मिस्कीन हूँ, मैं किसको खिलाऊँ? कहा अच्छा फिर 60 रोज़े रखो। कहा एक रोज़े वे चंद चाड़े या 60 रोज़े की करेंगे? तो आप भी हंस पड़े। आप कहा अच्छा तू बैठ जा, मैं तेरा काम करूँ। बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, एक अंसारी साहबी ऊँटों का लेकर आए टोकरा। या रसूल अल्लाह ये सदक़े का है तो आप तकसीम फरमा दो। तो आपने फरमाया वो किधर हो भाई? कहा जी बैठा हूँ। कहा ये ले जा और 60 घरों में तकसीम कर दे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मदीने में मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं। आप मेरा जुर्माना मुझे ही कहो, मेरा जुर्माना मैंने दो, मैं आप खाना है। आप इतना हंसे कि आपके ये दांत नज़र आने लगे। कभी कभी होता था कि आपके आखिरी दांत नज़र आते थे, वरना आप इतना हंसते थे। आखिरी दांत अगर जब सिर्फ तेरे वास्ते और किसी वास्ते नहीं। तो अल्लाह ने इस उम्मत को इतने लॉर्ड से उठाया, इतने प्यार से उठाया है। आयत उतरी ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, इस तरह कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और घर बैठे बराबर नहीं। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, वो पास बैठ नाबीना। या अल्लाह ये क्या कह दिया तूने कि घर बैठने वाले और तेरी राह में फिरने वाले बराबर नहीं? मैं तो नाबीना हूँ, मैं किधर जाऊँ? मेरे लिए कोई गुंजाइश निकाल। एक लफ्ज़ लेकर जिब्रील दोबारा वापस आए, एक लफ्ज़ लेकर, एक आदमी की खातिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अब इस आयत को यूं पढ़ा जाए, ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन गैर उलि दरर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह। इस उम्मत को अल्लाह ने इस तरह प्रोटोकॉल दिया कि अब आप इस लफ्ज़ को, इस आयत को इस तरह पढ़ें कि घर बैठने वाले जो माजूर नहीं, ठीक ठाक हैं, वो और अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले बराबर नहीं हो सकते। एक सहाबी हैं औस बिन सामित, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। एक तलाक थी जाहिलियत की, जिसमें यूं कहा जाता था तू मेरी माँ की तरह है। तो इस पर तलाक होती थी जाहिलियत में, ऐसी तलाक के कभी दोबारा निकाह नहीं हो सकता, कहीं और निकाह हो के तलाक हो के भी नहीं हो सकता। ये ऐसी तलाक थी। वो आई दौड़ी दौड़ी अल्लाह के नबी के पास। अच्छा अब देखें, पहली किताबें उतर गईं, तौरात इकट्ठी, ज़बूर इकट्ठी, इंजील इकट्ठी,
قرآن ایسے نہیں آ رہا. قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک صورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی. صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے. یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا، آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا ہے. تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خولا طلاق ہو گئی. ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی. یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے. تو آپ چپ ہو گئے، چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، تو آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ کنگھی فرما رہے. اللہ اکبر. جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی گھاٹی چھنتی تھی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اللہم انہم لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعہ، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتم الیہ فضاعہ، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا. یا اللہ اب ذرا غور کی، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار. میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گی. تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی. تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کر چپ کر، وحی آ گئی وحی آ گئی. خولا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا.